اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ نستغفرہ نشکرہ ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرتہ فی خلقہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ سب کے اعمال کو قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ نے شب قدر کو اور اس رات کو بہتر طریقے سے درک کیا ہوگا۔ یہ وہ شب ہے کہ جس میں اللہ گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، اور ہم جیسے گناہگار انسانوں کو پاکیزہ اور طاہر بنانا چاہ رہا ہے۔ لہذا آپ نے اس شب میں اعمال کو انجام دیا ہوگا، اور وہ اعمال جس میں ہم قرآن سامنے رکھ کر کے دعا کرتے ہیں، قرآن سر پہ رکھ کے دعا کرتے ہیں، اہل بیت کا واسطہ دے کر کے، اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ جو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، وہ صحیح و سالم ہو جائے۔ جو شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو گیا ہے وہ ان اعمال کے ذریعے ہم سے دور ہو جائے۔ لہذا اللہ اس آیہ کریمہ میں یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن، جس نے عمل صالح انجام دیا، وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن شرط ہے اس کی کہ وہ مومن ہو، تو ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے۔ تو جو گزشتہ درس تھے، 2 درس گزرے ہیں آپ کی خدمت میں، ان کا میں خلاصہ کرتا چلوں کہ سب سے پہلے جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے اسلامی طرز زندگی، یعنی ایک زندگی جو ہماری اللہ نے ہم کو دی ہے، ایک تو اجباری دی ہے جو آلریڈی ہے یہ سب کے پاس، ایک وہ جو اختیاری ہے جس سے ہم اچھا بن سکتے ہیں، جس سے ہمیں حیات طیبہ عطا ہو سکتی ہے، مل سکتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے اللہ نے جو ہے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ عمل صالح ہونا چاہیے، لیکن ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جب عمل صالح ایمان کے ساتھ ہوگا تو ایسی صورت میں ہم تمہیں بہترین حیات، بہترین کامیابی دیں گے، اور یہی بہترین زندگی ہے عزیزوں۔ تو اب اس سے ہم نے ایمان سے سلم گفتگو کی تھی کہ ایمان کیا ہے، اس کے بعد پھر اس کی پہچان کیا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، اور بات یہاں تک آئی تھی کہ اگر ایمان نہ ہو تو ایسی صورت میں کیا ہوگا۔ کسب جب ایمان نہ ہو تو ایسی صورت میں انسان کے اندر ہوا ہوس غالب آ جائے گی۔ یہ ایمان ہے جو ہوا ہوس کو مغلوب رکھتا ہے، ایمان غالب آ جاتا ہے۔ لیکن جب ایمان نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے ہمارے پورے وجود کے اوپر ہوا ہوس غالب آ جائے گی۔ خوب، تو یہ ہوا ہوس کا آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں پایا جاتا۔ دوسری چیز جو آپ کی خدمت بیان کرنا تھی وہ تھی جھوٹ کے سلسلے میں، کہ جب ایمان نہیں ہوتا ہے تو انسان جھوٹ بولتا ہے، یعنی جھوٹ اگر بول رہا ہے تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے عزیزوں۔ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور آج ہم نے تھوڑی سی گفتگو کے بارے میں کی تھی کہ ہم مذاق میں
انجانے میں بھی جو ہے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں. کبھی اپنے بچے سے جھوٹ بول دیتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے ٹافی لے کر کے آئیں گے, کبھی اپنے باس سے جھوٹ بول دیتے ہیں, کبھی اپنے کسی عزیز دوست سے جھوٹ بول دیتے ہیں. تو یہ جبکہ اس کو بہت زیادہ ہم اہمیت نہیں دیتے, در حقیقت اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اچھا, ایک چیز یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں روک کے بیان کروں کہ یہ جو حیات طیبہ ہے یہ عمل صالح کے ساتھ ہے. دیکھیے, اگر عمل صالح ہے اور مومن ہے تو حیات طیبہ ہے. اور اسی کے سلسلے میں ایک دوسری آیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والوں, اللہ کے لیے استجابت کرو, اللہ کے لیے لبیک کرو. کب؟ جب وہ تمہیں پکاریں, جب تمہیں پکاریں, اللہ یا رسول تمہیں آواز دیں تو تم کیا کرو؟ لبیک کرو, یعنی ان کی آواز پر کھڑے ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوا؟ لما یحییکم, ہم تمہیں کیا کریں گے؟ بہترین حیات دیں گے, ہم تمہیں اچھی زندگی دیں گے. تو پتہ چلا اس آیت میں بھی آپ دیکھیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح جڑا ہوا ہے نا. عمل صالح کیا ہے؟ یعنی یہی اللہ کے لیے اور رسول کے لیے کام کو انجام دینا, یہی عمل صالح ہے. جس زندگی میں اللہ رسول اور آل رسول نہ پایا جا رہا ہو وہ زندگی بیکار ہے. بل انعام کلہم مثل, یہ چوپائے والی زندگی ہے. تو پتہ چلا کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ عمل صالح ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے. یا جو سورہ ہے کہ اس میں ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہے نا. والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, تمام انسان خسارے میں, تمام انسان گھاٹے میں ہے. خوب, تو یہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں, یہ کب کا؟ تمام زمانے میں یہی ہے. کوئی بھی زمانہ اٹھا کے دیکھیں اس زمانے میں یہ تمام انسان گھاٹے میں ہے. مگر کون انسان گھاٹے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کو انجام دیا. یعنی پتہ چلا کہ زندگی میں جو بہت زیادہ بیس چیز کرتی ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح. یہ وجہ ہے کہ اگر یہ ایمان صحیح نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی بھی صحیح نہیں ہوگی. اب دیکھیں فارسی کی ایک ضرور مسئلہ ہے کہ خشت اول گر نحد معمار کج تأثر ایامی روت دیوال کج, یعنی نیو کی پہلی اینٹ اگر معمار نے غلط رکھ دی ہے, ترچھی رکھ دی ہے, اگر یہ دیوال جتنی لمبی بھی اٹھے تب کیا ہوگا؟ ہاں, یہ دیوال سیدھی ہو جائے گی. کہ نہیں صاحب, جتنی لمبی ہوتی جائے گی کج رہے گی, ترچھی رہے گی. یعنی نیو کی پہلی اینٹ کا صحیح ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. تو بس اگر ایمان صحیح ہے تو پھر جو اب آگے کی تمام چیزیں ہوں گی وہ سب کچھ صحیح ہوں گی. ایمان اگر صحیح نہیں ہے تو آنے والی چیزیں بھی صحیح نہیں ہوں گی. وجہ ہے کہ آپ اگر تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو ایماندار لوگ بھی نظر آئیں گے اور بے ایمان لوگ بھی نظر آئیں گے. جو ایماندار لوگ ہیں, جو صاحب ایمان والے ہیں, ان کی زندگی, ان کی نسلوں کو اٹھا کے آپ دیکھ لیے, اور جو بے ایمان ہیں اور ان کی زندگی اور ان کی نسلوں اٹھا کے دیکھ لیے, دونوں میں فرق واضح طور پہ نظر آ جائے گا. مجھے بہت زیادہ ڈیپ میں گفتگو اس میں نہیں کرنی ہے. لہٰذا اب جو بات بیان کرنا تھی آپ کے سلسلے میں وہ تھی جھوٹ کے سلسلے میں, کہ جھوٹ کے سلسلے میں جو روایات آئی ہیں وہ کتنی زیادہ اہم ہیں. عزیزوں, بہت اہمیت کے حامل ہے یہ روایات کی جو جھوٹ پر مبنی ہے. جھوٹ کیا چیز ہے؟ اصل پہلے تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے جھوٹ کی, کسے کہتے ہیں جھوٹ؟ کہ صاحب جھوٹ کی تعریف اور جھوٹ کی ڈیفینیشن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو حقیقت کے خلاف گفتگو کی جائے, حقیقت کے خلاف گفتگو کی جائے وہ کہلاتا ہے جھوٹ. اور جو شخص حقیقت کے خلاف کوئی خبر دے اسے کہتے ہیں جھوٹا, کاذب.
یعنی حقیقت کے برخلاف خبر دینے والے کو جھوٹا کاذب کہتے ہیں، اور جو خبر دی جا رہی ہے وہ جھوٹ کہلاتی ہے. یہ اس کی ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے. تو مسئلہ دیکھیے یہ ہے کہ اب یہ کیوں بیان کرتا ہے آدمی؟ سوال آتا ہے نا، یہ بیان کیوں کرتا ہے، جھوٹ کیوں کرتا ہے، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کا نفس کے اندر کمی پائی جا رہی ہوتی ہے اور وہ ذلیل ہوتا ہے. یعنی پتہ چلا ایمان کے نہ ہونے کے اوپر چونکہ نفس امارہ اس کے وجود پر غالب آ جاتی ہے، اور جب نفس امارہ اس کے وجود پر غالب آ جائے گی تو سیدھی سی بات ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ جتنے بھی اعضاء و جوارے ہیں انسان کے، اس سے کوئی بھی کام صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو مین حکومت ہے وہ حکومت کرپٹ کی ہے، کرپشن کی ہے، وہ بھرشٹاچار کی حکومت ہے. تو سیدھی سی بات ہے جب ایسی حکومت ہوگی تو جو اعضاء افعال ہیں، جو اعضاء و جوارے ہیں، اس پہ جو عمل ہوگا ان کے ذریعے وہ بھی صحیح نہیں ہوگا. لہٰذا جب نفس ذلیل ہو جاتا ہے، نفس امارہ غالب آ جاتا ہے، تو سیدھی سی بات ہے یہاں جو زبان گفتگو کرے گی وہ جھوٹ ہوگی، وہ غیبت ہوگی، وہ سخنچینی ہوگی. تو پتہ چلا کہ ایمان نہ ہونے سے انسان جھوٹ بولتا ہے. اب اس کے لیے دیکھیں کتنا عظیم جملہ ہے واقعا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعظم الخطایا عند اللہ لسان الکذوب، یعنی اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا زبان کا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. جھوٹ بولنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا، زبان کا سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے چیزوں. لیکن ہم دیکھیں آج جھوٹ رائج ہو گیا ہے بالکل. آج واٹس ایپ کے ذریعے جھوٹ بولا جاتا ہے آدمی، ہے نا، کتنا جھوٹ چل رہا ہے. ہم بھی اس کی تحقیق نہیں کر پاتے، تو نہیں کرتے. کوئی بھی حدیث کسی معصوم سے منسوب کر دی جاتی کہ صاحب یہ مولا علیہ السلام نے فرمایا، یہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، یا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چلتی چلی آ رہی، ہم نے بھی اس کو جو ہے بھیج دیا. آیا وہ امام سے منسوب ہے یا نہیں ہے؟ واقعاً کیا وہ ہے نہیں یا نہیں؟ ہم کو نہیں پتا ہے. یا مثلا مثال کے طور پر بعض کلپ آ جاتی ہیں کہ صاحب لاک ڈاؤن میں دیکھیے صاحب شیر چھوڑ دیے گئے ہیں، اب یہ حالت ہو گئی ہے، بعد میں چلا صاحب نہیں، یہ شیر یہ کسی فلم کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا جو کسی نے اتنے کلپ کو اٹھا کے ڈال دیا لاک ڈاؤن کے اعتبار سے. یہ جھوٹ ہے نا. جھوٹ یہ کیا ہے؟ جھوٹ یعنی پتہ چلا کہ جھوٹ کی مختلف اقسام ہے. جھوٹ گفتار میں ہو، جھوٹ نیت میں ہو، جھوٹ اعمال میں ہو. جھوٹ کے الگ الگ قسمیں ہیں باقاعدہ. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ جو بول رہا ہے ایک انسان، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے زبان کا. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی شخص نے سوال کیا کہ روایت میں ہے سئل عن رسول اللہ سے سوال کیا گیا کس کے بارے میں کہ آیکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ یعنی ڈرپوک ہے. ایک دن مومن بھی ہو ڈرپوک بھی ہو، کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھ بہت خوبصورت حدیث ہے، یقین جانے اس سے خوبصورت حدیث شاید نہ ملے ہم کو کہ بالکل واضح کر دیا ہے. یعنی مومن کیا بزدل ہو سکتا ہے؟ وہ شجاع ہونا لازم ہے، کریں لازم نہیں ہو سکتا مومن بھی ہو لیکن بزدل ہو. بزدل ہو. ہاں تو رسول کیا فرماتے کہ ہاں ہو سکتا ہے، قالا نعم ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا قیل لہو، پھر پوچھا گیا یکون المؤمن بخیلا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوس ہو سکتا ہے کیا مومن؟ مومن بھی ہے لیکن کنجوس ہے. پیسے رکھیں، اللہ بھی ایمان رکھتا ہے لیکن دوسروں کو خرچ نہیں کرنے، دوسرے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے. کہاں ہو سکتا ہے مومن ہو لیکن بخیل بھی ہو؟ پھر کہا قیل لہو، پھر سوال کیا گیا کس کے بارے میں؟ ایکون المؤمن کذوبا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو رسول کیا فرماتے؟ قال اللہ، نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اصلا سازگاری نہیں رکھتا جھوٹ.
یعنی جھوٹ اصلاً سازگاری نہیں رکھتا ہے کہ مومن ایمان کے ساتھ ساتھ جھوٹ بول رہا. یعنی پتہ چلا کہ اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس وقت ایمان اس کا رخصت ہو گیا ہے. دیکھیں کتنی دور سے ہم کو روکا جا رہا ہے کہ تمہیں حیات طیبہ، بہترین کامیاب زندگی، اچھی زندگی کو گزارنا ہے. اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ کہ ایمان قوی کرنا ہوگا. لیکن کیا ہوا؟ ایمان کیسے قوی ہوگا؟ کہ جھوٹ چھوڑ کر. اس لیے اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو ایمان نہیں پایا جاتا. ہوا ہوس کو پامال کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم ایمان پر غلبہ پا سکتے ہیں، تب ہمارے اندر ایمان قوی ہو سکتا ہے. اب ایسی صورت میں ہمارے تمام افعال و اعمال صحیح ہوں گے، ہے نا. دیکھیے یہ بیان کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر بیان کیا کہ ایک شخص آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے میرے اندر 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں، یا رسول اللہ آپ کوئی ایک چیز کہیے میں چھوڑ دوں گا، آپ کی وجہ سے چھوڑ دوں گا. کہ میں برے کام کرنے والا انسان ہوں، میں شرابی ہوں، میں چوری کرنے والا ہوں، میں جھوٹ بولنے والا ہوں. یہ 4 خصلتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں. یعنی خراب کاری کرنے والا، یعنی برے کام کرنے والا ہوں. دوسری صفت کیا بتائی اس نے؟ میں جھوٹا ہوں. تیسری کیا ہے؟ شرابی ہوں. چوتھی جھوٹا ہوں. یا رسول اللہ لیکن آپ اس میں سے کوئی ایک کہہ دیجئے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے. تو رسول مسکرا کہتے ہیں کہ تم جھوٹ کو چھوڑ دو. یہ گیا. اب اس چاہتا ہے کہ چوری کریں تو ایک دم اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ اگر رسول پوچھ لیں گے کہ تم نے چوری کی تھی کہ نہیں کی تھی، تو ہم نے اللہ رسول سے وعدہ کیا ہے، لہٰذا اگر ہم بتاتے ہیں کہ چوری کی تھی تو حد جاری کیا جائے گا، اور اگر ہم بتاتے ہیں چوری نہیں کی تھی تو گویا ہم نے ان کے وعدے کو پورا نہیں کیا. یعنی اسی طرح سے مستقل جو بھی برے 4 کام میں تھے، اس کے 3 کام تھے، وہ کیا؟ وہ اسی طرح سے دھیرے دھیرے چھٹتے چلے گئے. اگر برا کام کریں اور رسول پوچھیں گے کہ تم نے آیا یہ کام کیا، تو اگر ہم کہیں گے تو حد جاری ہو جائے گی، اور نہیں بتائیں گے تو جو جھوٹ انہوں نے کہا چھوڑنے کے لیے، جو وعدہ ان سے کیا تھا، وہ تو وعدہ ختم ہو جائے گا، ہمارا وعدہ خلافی ہو جائے گی ہماری. تو کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے اس کے سارے برے کام چھوٹ گئے. جب رسول کے پاس آیا تو رسول سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے سارے برے کام چھٹوا دیے. کہاں؟ یہ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ تمام برے کاموں کی جڑ ہے یہ جھوٹ. اگر جھوٹ تم چھوڑ دو گے تو خود بخود تمام برے کام خود بخود چلے جائیں گے. بہت اہمیت کا حامل ہے. اب دیکھیں کتنی زیادہ اس پر تاکید کی جا رہی ہے. یا بعض روایتوں میں آیا ہے کہ لوگ ہنسنے کے لیے، یعنی مذاق کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، خوش کرنے کے لیے دوسرے کو جھوٹ بولتے ہیں. روایت کیا ہے کہ قال رسول اللہ، رسول فرماتے ہیں ویل للذین یحدثوا ویکذبوا لیضحک بہ القوم ویل لہ ویل لہ. رسول فرماتے ہیں وائے ہو اس کے اوپر جو جھوٹ بولتا ہو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. وائے ہو اس پر، وائے ہو اس پر. یہاں تو ہم اپنے مقصد کے لیے جھوٹ نہیں بول رہے، تو دوسرے خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں. نہیں، تم دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بول سکتے ہو. دیکھ کتنی آج دیکھیں پورا جو بیس ہے وہ سب جھوٹ کے اوپر ہے. جھوٹ کے اوپر ہمارے دل میں کچھ ہے، سب کچھ. دیکھیں عبادت میں جھوٹ، ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن وہ جھوٹ پایا جا رہا ہے، در حقیقت میں ریا پائی جا رہی ہے. ہم حج کر کے آئیں لیکن ہم اپنے آگے حاجی لکھ رہے ہیں، لیکن لوگ ہم کو حج کرنے والا سمجھیں. ہم نے اللہ کے لیے حج کیا تھا. دیکھیے یہی ہے، ہم نے اللہ کے لیے حج کیا. ہم زیارت کرنے گئے، اپنے آگے زائر لکھنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ لوگ ہم کو زائر سمجھیں. تو پتہ چلا کہ جھوٹ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور مذاق میں بھی جھوٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہوا یہ جھوٹ کے اثرات جو بیان کیے ہیں وہ نہایت خوبصورت اثرات ہیں. کیا جھوٹ کے اثرات انسان کے وجود پر پڑتے ہیں؟ مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جھوٹ کے جو اثرات ہیں اس میں سب سے اہمیت کا جو حامل ہے، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کثرت جھوٹ سے دین فاسد ہو جاتا ہے.
دین فاسد ہو جاتا ہے. یعنی اگر جھوٹ ہے تو دین رخصت ہو گیا، ختم. پھر فرماتے ہیں کہ یہی مستقل جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنا اللہ کے نزدیک ہے نا. اس کے بعد پھر ہے کہ جھوٹ بولنے سے کیا ہوگا. امام فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے نماز شب کی توفیق اللہ سلب کر لے گا. یعنی پتہ چلا کہ اگر ہم نماز شب نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے جھوٹ کی وجہ ہو، جو ہم اپنے بیوی سے بولتے ہوں یا بچوں سے بولتے ہوں یا آفس سے بولتے ہوں یا مثلا دوست سے بولتے ہوں یا وہی مذاق میں جھوٹ بول رہے ہوں. ہو سکتا ہے اس لیے اللہ ہمیں اس کی توفیق نہیں دے رہا ہے کہ ہم نماز شب پڑھ سکیں ان ایام میں، جبکہ اس وقت ہم بالکل خالی ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نماز شب نہیں پڑھ پا رہے ہیں. کیوں؟ اس کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ جھوٹ کا اثر جو انسان کی زندگی پڑتا ہے وہ یہی ہے کہ نماز شب، جبکہ خود نماز شب کیا ہے؟ نماز شب انسان کے یعنی انسان کو سعادت عطا کرتی ہے، کمال عطا کرتی ہے. اسی نماز شب سے جو ہمارے علماء اکرام ہیں یا بعض افراد ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تاکید کی ہے باقاعدہ اس نماز شب کی. اب سوچیں نماز شب یعنی وہ ہے کہ جس کے لیے امام سجاد نے جب جناب زینب کو دیکھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ پوچھتی ہیں کہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں وہ بھی اماں. ہاں یعنی پتہ چلا یہ کتنی اہمیت کا ملی. اتنے مصائب اتنی مشکلات ہونے کے باوجود بھی نماز شب جناب زینب کھڑی ہو کے پڑھ رہی تھیں. یہ بیٹھ کے پڑھنے کی طرف توجہ یہ ہے کہ جناب امام سجاد نے ان کی طرف توجہ کی کہ آخر نماز شب بیٹھ کے کیوں پڑھ رہی ہیں، وجہ کیا ہے. تب انہوں نے وجہ بتائی کہ چونکہ کھانا اتنا کم آتا ہے کہ ہم بچوں کو دے دیتے ہیں، خود کھانی پتہ، لہٰذا وہ قوت و طاقت نہیں ہے کہ ہم نماز شب کو، جبکہ ایک مستحب عمل ہے نا. نماز شب کیسی پڑھ سکتا ہے؟ آدمی گاڑی چلا رہا ہے تو پڑھتا رہے، آدمی چل رہا ہے تو پڑھتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. بس نیت کرتے وقت قبلہ رخ ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر اپنا کام کرتا رہے، ہے نا. ڈرائیو کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے باقاعدہ جو ہے وہ سورہ حمد و تمام اشاروں سے پڑھتا رہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن دیکھیے سلب یعنی ایک آسان چیز بھی اللہ نے ہم سے سلب کر لی. کیوں سلب کر لی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی جھوٹ ہے. پھر دیکھیں کتنی خوبصورت بات بتا رہے ہیں مولا کہ جو جھوٹ سے اثر انسان کے چہرے کو پڑتا ہے وہ کیا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علی ایاک والکذب، اے علی آپ جھوٹ سے دور رہیے. کیوں جھوٹ سے دور رہیے؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے، چہرے کو کالا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ اثرات ہے جھوٹ کے اثرات. دیکھیے چہرے کو سیاہ کر دے رہا ہے، چہرے کو کالا کر دے رہا ہے. کون فرما رہا ہے؟ مولا رسول خدا فرما رہے ہیں. کس سے؟ مولا علیہ السلام سے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو جھوٹ بولنے والا ہے اللہ کے نزدیک اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اسے جھوٹا لکھ دیا، اللہ کے نزدیک سے جھوٹا لکھ دیا کہ صاحب یہ جھوٹا ہے. یعنی کل کو جب ہمارا پروندہ کھلے گا، کل کو جب ہمارا حساب و کتاب ہوگا تو پتا چلا کہ اس میں جو لکھا جائے گا وہ کیا ہے؟ ہاں وہ جھوٹ ہوگا. جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ روایت کیا کہتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب. مومن کے صحیفے کا ہے نا، مومن کا جو صحیفہ ہے اس کے عنوان علی علیہ السلام کی محبت ہے. لیکن وہاں پہ جھوٹا کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. کون سا ایمان؟ وہ ایمان جو ہم کہہ رہے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں، محمد اس کے رسول ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے. ہم گواہی دے رہے ہیں کہ علی حجت خدا ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کی باتوں کو نہیں مان رہے. ہم اس بات کو مان رہے ہیں کہ جو ہمیں ظاہری طور پر لگ رہا ہے عزیزوں.
اب دیکھیں کس طرح سے اس مہلک اور اس خطرناک بیماری سے ہم کو روکا جا رہا ہے. آج دیکھیں اس دنیا میں اس وقت پورے میں کورونا پھیلا پڑا ہے نا, لاک ڈاؤن چل رہا ہے, ہم سب اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم باہر نکلے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کورونا ہم کو ہو جائے, یہ بیماری ہم کو ہو جائے. یعنی پتا چلا ایک بیماری, وہ مہلک بیماری, وہ خطرناک بیماری, ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنے آپ کو ہم بچا سکیں, صحت یاب رہ سکیں. تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم مستقل زندہ رہیں گے؟ کہا صاحب پھر سوال کا جواب آئے گا, وہ کیا؟ کہ نہیں, ہم مستقل زندہ نہیں رہیں گے. جب تک حیات ہے تب تک زندہ رہیں گے. جس دن حیات ختم ہو جائے گی, جس دن اللہ اس زندگی کو ختم کر دے گا, ارادہ کر لے گا, اس دن ہم ختم ہو جائیں گے. تو پھر کیوں ہم اپنے آپ کو, ہم نکلے باہر, لیکن ہمیں ڈر ہے, خوف ہے. کیوں؟ کیونکہ سب نے بتا رکھا ہے سب کرونا ہے, آپ کو بیماری ہو سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مرنا ہے, دونوں صورتوں میں مرنا ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب اتنی خطرناک بیماری سے اپنے آپ کو ہم پرہیز میں رکھے ہوئے ہیں, کوئی آدمی جاب پہ نہیں جا رہا ہے, کوئی آدمی آفس نہیں جا رہا ہے, دکانیں نہیں کھل رہی ہیں, انسان سختی کے ساتھ رہ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی گھر میں موجود ہے. تو بھئی یہی اللہ کہہ رہا ہے, یہی رسول فرما رہے ہیں, یہی اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو بیماری ہے, کذب کی بیماری, جھوٹ کی بیماری, یہ تمہارے ایمان کو فاسد کر دے گی, یہ تمہارے دین کو فاسد کر دے گی, یہ تمہاری آخرت کو فاسد کر دے گی. تو تم کیوں نہیں آخر بچ رہے ہو؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو اس سے بچا رہے ہو؟ در حقیقت اس سے بچنے میں تم کو فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے, نقصان نہیں ہے عزیزوں. لیکن آج ہم اس سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں. سب کیا کیا جائے, جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا, جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ بکے گا نہیں, جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہماری زندگی چلے گی نہیں. کیا سچ ہے؟ ایسا ہے. ہاں, اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے, وہی خالق ہے. چونکہ اس نے روح نفس بھی دیا ہے, اس نے جسم بھی دیا ہے, لہذا ہر لحاظ سے اس نے ہماری بقا کے لیے چیزوں کو فراہم کیا ہے عزیزوں. جسم کی بقا کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے وہ بھی بتایا ہے, نفس اور روح کی بقا کے لیے کیا کرنا ہے اللہ نے اس کو بھی بتایا ہے. نفس اور روح کی بقا کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے روکنا پڑے گا. اگر ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے نہیں روکیں گے تو یاد رکھیں پھر ہم ہلاک ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, اور ایسی موت مریں گے کہ نہ ہم گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ہم جب اپنے آپ کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے سختیاں جھیل سکتے ہیں تو کیا اپنے آپ کو جھوٹ سے محفوظ نہیں رکھ سکتے؟ ہاں نہیں, بالکل رکھ سکتے ہیں. مشکلات آئیں گی اس لیے کہ ہمارا نفس اس کو جلدی گوارا نہیں کرے گا. اور آج آدمی دیکھیے, آدمی فوراً ہاتھ بڑھا دیتا ہے, لیکن آج ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے. کوئی بھی آدمی مستقل ناک کے اوپر جو ہے ماسک لگا کے نہیں ٹہل سکتا, لیکن آج آدمی ماسک لگا کے ٹہل رہا ہے. کیوں؟ عادت ڈالی ہے اس نے, عادت ڈالی ہے. یعنی پتہ چل, اللہ ہو سکتا ہے یہی بتانا چاہ رہا ہو کہ تم چاہ سکتے ہو کام کرنے کا, لیکن تم چاہتے نہیں ہو. تو خب جب تم چاہتے نہیں ہو تو تم سیدھی سی بات ہے تمہاری زندگی اچھی نہیں گزرے گی. اچھی زندگی گزارنے کے لیے تمہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا پڑے گا. کس چیز سے محفوظ رکھنا پڑے گا؟ ان تمام چیزوں سے جو قرآن و اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے. یعنی ایمان کو اپنے بچانا ہے اور اپنے آپ کو, اپنے جسم کو بھی بچانا ہے. لہذا یہ جھوٹ نہ صرف خالی انسان کے باطن کو فاسد کرتا ہے بلکہ انسان کے ظاہر کو بھی برباد کر دیتا ہے. یہ جھوٹ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں دیتا. آدمی جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے بچوں کی کتابوں میں جو ہے وہ بچوں نے پڑھا ہو اس بات کو کہ ایک چرواہا تھا اور وہ اپنی بکریاں چرانے جاتا تھا اور وہاں سے چیختا تھا, بھیڑیا آیا, بھیڑیا آیا, بھیڑیا آیا. لوگ بھاگ کے جاتے تھے کہ بھائی چلو اس کی بکریوں کی حفاظت کی جائے. دیکھا وہاں وہ ہنس رہا ہے کھڑا ہو کر کے, مذاق اڑا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے بیوقوف بنا دیا. یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ.
پھر لوگ چلے ہیں بیچارے کہیں بتاؤ، پھر پکارا بھیڑیا آیا بھیڑیا، پھر لوگ پہنچے کہ شاید اب کیا گیا بھیڑیا، پھر مذاق اڑایا، 3-4 بار اس نے کیا، اس کے بعد پھر جب بھیڑیا آیا، اب وہ بھیڑیا آیا چیخ رہا ہے چلا رہا ہے، لیکن کوئی آدمی اس کے پاس قریب نہیں پہنچا۔ جب بھیڑیا سب کھا پی کے چلا گیا، اب وہ روتا ہوا آ رہا ہے، کیا ہوا صاحب؟ کہا صاحب بھیڑیا آ گیا۔ کہا تم ہر بار بھیڑیا آیا بھیڑیا کہتے تھے تو ہم جھوٹ سمجھے۔ ہاں دیکھا آپ نے، یعنی کس طرح سے اللہ ہم کو روک رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جھوٹ بولتے بولتے تمہارے اوپر سے لوگوں کا ایمان اور اعتماد ختم ہو جائے۔ لہٰذا اس مہلک بیماری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر مہلک بیماری سے نہیں بچایا ہے تو یاد رکھو تمہارا دین بھی برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ جھوٹ ایمان کے ساتھ سازگار نہیں ہوتا۔ یا اس سے پہلے جو حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک ایمان کے ذائقوں کو نہیں چکھتا جب تک کہ وہ جھوٹ کو نہ چھوڑ دیا۔ وہ جھوٹ چاہے مذاق والا جھوٹ ہو، جھوٹ چاہے سیریس ہو۔ ہاں لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جھوٹ کیا مطلقاً نہیں بول سکتے؟ کہ نہیں، 2 مقامات ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ ایک جھوٹ وہاں بولا جا سکتا ہے جہاں کسی سے ظالم سے بچانا ہو کہ اگر ہم جھوٹ بول دیں گے تو ظالم سے اس کو نجات مل جائے گی، ایک وہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اور ایک جھوٹ وہاں بولا جا سکتا ہے جہاں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، اور وہاں اگر جھوٹ بول کر کے دونوں میں صلح ڈال دی جائے، دونوں میں محبت ڈال دی جائے، دونوں میں اطمینان اور معدت ڈالا جا سکتا ہو تو وہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ بس اس کے علاوہ جھوٹ ہم نہیں بول سکتے۔ لہٰذا اب اپنے آپ کو ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں بالخصوص ماہ مبارک رمضان کے، اس میں ہم سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں دعا یہی کریں کہ پروردگارہ یہ مہلک بیماری جو جھوٹ ہے، جو کذب ہے، معبود ہمارے وجود سے ختم کر دے، اور معبود ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہماری زبان سے ہمیشہ صدق نکلے، ہمیشہ سچائی نکلے، ہمیشہ ذکر خدا، ذکر رسول و ذکر اہل بیت نکلے۔ اس لیے کہ جب ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر اہل بیت نکلے گا تو سیدھی اس بات پہ جھوٹ سے ہم خود بخود اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے، اور محفوظ رکھیں گے تاکہ ہمارا دین صحیح اور سالم رہے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ حیات طیبہ میں ایمان کا بہت اہم رول ہے، اور یہ اہم رول جو جا رہا ہے وہ کس سے؟ یا ہوا ہوس کے ذریعے چلا جاتا ہے ایمان، یا پھر جھوٹ کے ذریعے چلا جاتا ہے۔ اب جو انشاءاللہ میں ابھی آپ کے اگلے درس میں جو بیان ہوگا وہ ہوگا کہ ہم اس ایمان کو کیسے قوی بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا انشاءاللہ خدا سے دعا یہی ہے کہ میرے معبود ہم سب کے اعمال کو قبول فرما، اور ہم سب کو توفیق دے تاکہ ہم سب جو صفات قبیحہ ہیں معبود اس سے دور رہیں، ہم سب کو اس سے نجات دے، اور اوصاف حسنہ سے ہم سب کو مزین فرما۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔